عیسائی یا اسرائیل کا یہودی یا دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کا دشمن. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. کیا کہتا ہے میرا خدا؟ یہ یہودی کہتے ہیں نصرانی زیرو بٹے زیرو کچھ نہیں، اور یہ نصرانی کہتے ہیں یہودی کافر ہے نتھنگ زیرو بٹے زیرو کچھ نہیں ہے. ایک دوسرے کو کافر کہنے والا، ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہنے والا آج ہمیں مٹانے کے لیے دونوں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. مسلمانوں کو مٹا دے، ان کو یہاں سے ہٹا دے، بھاشا سے ہٹا دے، مٹا دے فلسطین سے. یہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہنے والے مجھے مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں. تو اب ایسے میں ہم کو کیا کرنا تھا؟ کیا یہ کرنا تھا کہ صاحب فلاں سلسلے کے نام پہ جنگ، فلاں شہر پٹھان کے نام پہ جنگ، فلاں گاؤں کے نام پہ جنگ، بہار کے نام پہ جنگ، گجرات مراٹھی کے نام پہ جنگ، شہر پٹھان کے نام پہ جنگ. بالکل ٹوٹ کر کے سب صاحب کی مسجد لے کے بیٹھ گئے. اسی کا نام ہے کیوں بھی تمام اختلافات کو مٹا دی. کیا کام آج رہنے کو کر دے؟ میں نے برادری کی بندش کو توڑ دیا ہے. آپ نہیں دیکھا کہ میں کس برادری کا ہوں اور تمام کس برادری کا کروں. نہیں دیکھا میں ایمان دیکھتا ہوں، اس سے رسالت دیکھتا ہوں، چاہے کسی برادری کا رہے. آپ رسول ہے، میں نے اپنی بیٹی دے دی. یہ ہمیں دونوں کافر مل کر مجھے مٹانے کی چولے ہیں. تم بھی بتا دے. اب ہم شیخ اور جواہر کی جنگ میں نہیں پڑیں گے، ہم صاحب انصاری اور ناداب کی جنگ میں نہیں پڑیں گے، ہم صاحب برادری کے نام پہ جنگ نہیں کریں گے. ہم دوسرے کے نام پہ ایک دوسرے کے نام پہ ہم لڑائی نہیں کریں گے. مسجد کے نام پہ جنگ نہیں کریں گے، مدرسے کے نام پہ لڑائی نہیں کریں گے. اس کا تو سیاست کا اڈا نہیں بنائیں گے. کبھی شان کی فوجی کے نام پہ سارے سنی بھائی آپس میں جانوروں کی طرح نہیں لڑیں گے. میں مجھ سے بھی کہتا کہ وہابی نسلی گستاخ کے رسول سے دور کر لے. جو کہتا ہے بریلوی ہو، جو کہتا ہے میں رسمی ہو، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو، وہ کچھ ہوتا ہے مسجد کے نام پہ، وہ کچھ ہوتا ہے خانقاہ کے نام پہ، وہ کچھ ہوتا ہے برادری کے نام پہ، وہ کچھ ہوتا ہے صاحب اپنے پیر کے نام پہ. جب یہ کافر مل گئے ہمیں مٹانے کے لیے، تو بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو جا. نسا کے نام سے متحد ہو جا، مفتی آصف جی کے نام سے متحد ہو جا، غوث اعظم کے نام سے متحد ہو جا. تو بھی بتا دے انہیں مٹانے کے لیے تو ایک ہو گیا ہے. اب ہم بھی اسلام بچانے کے لیے آپس میں ایک ہو گئے. اللہ 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 اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت الجامعۃ القادریہ ایک ہی شہریار کا قلعہ. ایک ساتھ رہنے کے لیے، یونٹی بنانے کے لیے صبر ضروری ہے. دوسروں کی تکلیف پہ صبر ضروری ہے، دوسروں کی بات ماننا ضروری ہے، اپنی بات تھوپنا ضروری نہیں ہے. وہاں کبھی آرگنائزیشن نہیں بنے گا، کبھی یونٹی نہیں بنے گی، بلکہ ایک ساتھ چلنے کے لیے دوسروں کو آگے بڑھانا ہوگا، دوسروں کو حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، دوسروں کی بات سننی ہوگی، دوسروں کو سمان دینا ہوگا. بس میری آخری بات ختم. آقا علیہ السلام نے حضرت عمر ابن عاص کو ایک دستہ دے کے روانہ کیا، جاؤ کہاں وہی فلسطین کے علاقے میں دشمنوں سے جہاد کرنا ہے. لے کے گئے، دشمنوں کی فوج بڑی تھی. وہاں سے خط لکھا کہ سرکار دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے مزید یعنی فوجی مدد کو روانہ کیا جائے. آقا علیہ السلام نے ایک دوسرا دستہ تیار کیا مہاجرین کا، اس کا سردار بنا کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے وہاں سے بھیجا اور کیا کہا، تم لوگ آپس میں مل کے دشمنوں سے جہاد کرنا، آپس میں لڑائی مت کرنا، دشمنوں سے آپس میں مل کے دشمنوں سے جہاد کرنا. اللہ تعالیٰ آپس میں مت لڑنا. جب یہ فوج وہاں پہنچی، اس علاقے کو میں دیکھا وہ جوردن کا وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے، جہاں سے بیت المقدس وہاں سے نزدیک ہے. اس علاقے میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک وہاں موجود ہے. وہی علاقہ تھا فلسطین کا علاقہ. ملک شام کے 4 ممالک لبنان، سیریا، فلسطین، یہ سارے لوگ بلاد شام کہلاتے ہیں، سارے ممالک. وہاں پہ رومیوں سے جنگ پہلے عمر ابن عاص حضور نے بھیجا، دیکھا دشمن کی فوج زیادہ ہے تو حضور نے دوسرا دستہ بھیجا، اس کا امیر لشکر بنا کر حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا. وہاں گئے. اب وہاں ایک تیسرا جھگڑا ہو گیا. وہ جھگڑا یہ ہو گیا، عمر ابن عاص سے ماننے والوں نے کہا کہ ہمارا امیر عمر ابن عاص ہے، ہم ان کی نگرانی میں جنگ لڑیں گے. مگر جو مہاجرین کا دستہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے نگرانی میں جو لوگ آئے تھے، اس نے کہا ارے میرا امیر لشکر تو ابو عبیدہ ہے، میرا لشکر امیر لشکر یہ رہیں گے، میں ان کی نگرانی میں جہاد کروں گا، جنگ لڑوں گا دشمنوں سے. کہا نہیں، آپ لوگ میری مدد کے لیے آئے ہیں،
आप लोग मेरी मदद के लिए आए। अमीर रशद तो अमर इब्न आस ही रहेंगे। एक दुश्मन की बहुत जबरदस्त है, उनसे जिहाद करना है या आपस में लोग उलझ गए, मगर मालूम है किसी को तो आगे बढ़ना होगा, किसी को तो थोड़ा सीना दिखाना होगा। अगर हम बोलेंगे आप सलाम करो, मैं क्यों करूं, तुम बोलेंगे तुम करो, मैं क्यों करूं, न तुम करोगे न मैं करूंगा, सारी जिंदगी जानवर बन के रहूंगा, तुम भी नफरतों में मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा। ताकि ये नफरतों की दीवार तोड़ेगा कौन? वही फरमाने मुस्तफा है, सिल मन तता कुछ दिनों को तुमसे ताल्लुक करेगा। तुम उनको सलाम करो जो तुमको नहीं करे, तुम उनको तोहफा दो जो तुमको नहीं दे, तुम उनको देखने जाओ जो तुमको नहीं दे। यकतरफा तौर पर फला चौड़ा दिखा, यकतरफा तौर पर अखलाक का मुजाहिरा कर, ये उनके भूल को तोड़ेगा, उन्हें झुका देगा। यकतरफा तौर पर इंतजार अलग रोटी दोनों हाथ से पकती है, यकतरफा तौर पर अपनी तरफ से पहल कर। हजरत अबू उबैदा अमर इब्न अब्स के पास गए और क्या कहा, अमर इब्न अब्स, हम नहीं चाहते कि आपस में लड़े। सरकारी बुरहान ने कहा है कि आपस में लड़ना मत, मिल करके दुश्मन से मुकाबला करना। अमर इब्न अब्स, अमीर रशद तू भी रहेगा और मैं तेरी मां कहती है जंग लड़ूंगा। हजरत अबू उबैदा ने क्या कहा, अमर इब्न अब्स तू ही अमीर रशद रहेगा, मैं तेरी मां कहती है जंग करूंगा। फिर दोनों फौज ने जबरदस्त ढंग से मुश्किल और से मुकाबला किया है, फतेह मुबीन ने कदम चूमा है। सारा इलाका मुसलमानों के सिरे असर आ गया। ये लोग मुस्तफा की बारगाह के तरबियत याफ्ता थे, उनके सीने में कुछ नहीं था। ये खबीस मजदूर जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से गलत बातें फैलाते हैं, ये मजदूर नहीं जानता कि सहाबा का सीना तीनों के पास था। अगर वही मुजरिम है मैदान करबला के वाक़यात के, उससे बड़े मुजरिम इमाम हसन है। इमाम हसन ने जानबूझकर 40,000 अरब जब उनके साथ मौजूद थे तो उन्होंने अमीर मुआविया को खिलाफत क्यों सुपुर्द कर दी? सरकारी इमाम हुसैन के कत्ल के जिम्मेदार इमाम हसन ना हो अमीर मुआविया को खलीफा बनाते, अमीर बनाते, न अमीर मुआविया अपने बेटे यजीद को बादशाह बनाता, आला इमाम हसन का मामला सामने आता। इसका मतलब इसके जिम्मेदार इमाम हसन है, क्योंकि उन्होंने अमीर मुआविया को खिलाफत क्यों सुपुर्द कर दी। बस साइंटिस्ट हो जाओगे, तारीख पढ़ोगे, सिर्फ कुरान नहीं पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। हम वो तारीख मानेंगे जो कुरान हदीस से न टकराए, और वो तारीख फेंक देंगे लिखने वाले के मुंह पे जो कुरान हदीस से टकराए। इसलिए जो तारीख आदमी लिखता है, कुरान अल्लाह का कलाम है, मुस्तफा अल्लाह के कलाम, हदीस मुस्तफा अल्लाह के कलाम की तशरीह होती है, वो हदीस से बात है, तो हम हदीस मानेंगे, कुरान मानेंगे। और जो तारीख हदीस कुरान से न टकराए उसको मानेंगे, और जो तारीख हदीस कुरान से टकराए उसको उठा के फेंक देंगे। क्योंकि खुद मुतालिब देखा है, न मुस्तफा की मानो कि तेरी मानो, हुजूर ने मेरे असहाबी सस्तर ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दे। तो फिर तुम वहां नहीं थे 1400 साल के बाद पैदा होने वाला, ये तुम अमीर मुआविया को तुम मुजरिम का काम रहे हो, ये तुम्हारी खता है। रज़ा के पास आ जाओ, इनसे हटे तो बने रहा।